پاکستان کا اہل فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، ایوان صدر میں تمام جماعتیں ایک میز پر جمع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک کہا، چاہتے ہیں فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان آزاد فلسطینی ریاست دارالحکومت القدس کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ 29 نومبر فلسطینی عوام سے یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، دہشت گرد حملے میں چینیوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا۔ کہا، دہشت گردی کے اس واقعے کی تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا۔ ذمہ داران کی جلد از جلد شناخت کے بعد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چینی سفیر نے کہا، امید ہے واقعے کے ذمہ داروں کو جلد سزائیں دی جائیں گی۔ اور کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی تفتیش جاری۔ ایئرپورٹ کے 3 کلومیٹر اطراف میں جیو فینسنگ، دہشت گردوں سے رابطے کے شبے میں متعدد افراد حراست میں۔ چینی انجینئرز کی نقل و حرکت کی معلومات دہشت گردوں تک کیسے پہنچیں، تحقیقات جاری۔ سی ڈی اے نے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کر دیا۔ کے پی ہاؤس کو بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا۔ فیملی بلاک میں مقیم خاندانوں کو بھی 24 گھنٹے میں خالی کرنے کا نوٹس۔ حکام کا کہنا ہے، لیز ایگریمنٹ منسوخ، بار بار نوٹس کے باوجود جواب نہ دینے پر ہاؤس سیل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے کے پی ہاؤس میں کارروائی کی تحقیقات کے لیے 11 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کے پی ہاؤس اسلام آباد میں کارروائی کی تحقیقات اور نقصانات کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اسلام آباد میں 7 مقدمات درج، ایک مقدمے میں بانی پی ٹی آئی بھی نامزد۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کی تعداد 12 ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ اور عظمہ کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسد کیسر کے بھائی عدنان خان 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ علی امین گنڈا پور، عامر مغل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد پر غیر قانونی ریڈ کیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سائیڈ میں ہو گئے تھے، بھاگے نہ گرفتاری دی، سیکیورٹی والے ہٹے تو وہ خیبر پختونخوا پہنچ گئے۔ تحریک انصاف نے ڈی چوک پر احتجاج کیا، علی امین بھی پہنچے اور کارکنوں سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی رات گئے پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں سے ملاقات۔ کہا، پرام جد و جہد منظم انداز سے جاری رہے گی، کسی سے دشمنی نہیں، اپنے مقصد پر توجہ دینی ہے۔ اس موقع پر کارکنوں اور پارٹی قائدین کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ حکومت دسمبر تک ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں، علی امین گنڈا پور کی واپسی کے حوالے سے لا علم ہوں، نہیں پتا وہ کیسے واپس آئے۔ بانی پی ٹی آئی کے واضح احکامات تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ علی امین کے مذاکرات ہوئے یا نہیں میں نہیں جانتا، نہ مذاکرات کا حصہ تھا۔ آئینی ترامیم کے لیے ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی بھی غیر قانونی ترامیم کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ حکومت کو کہتا ہوں، ترامیم کا مسودہ لائیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اڈیالہ جیل میں 11 دن ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی عائد۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے، 18 اکتوبر تک ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں، وکلاء اور فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دے دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا آئی جی جیل اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ کو لکھا گیا خط بھی منسلک ہے۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء آ جاتا ہے۔ غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ چیف جسٹس کے محکمہ آبادی پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست پر سماعت میں ریمارکس، کہا لگتا ہے وقت آ گیا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں۔ عدالتی فیصلہ آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ کیا جج بننے کے بعد آئین و قانون کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں؟ وکلاء کو آئین کی کتاب سے الرجی ہو گئی ہے، آئین کی کتاب اپنے ساتھ عدالت میں نہیں لاتے۔ کہا جاتا ہے 2.5 سال پرانی نظر ثانی درخواست کیوں لگائی؟ مارگلا ہلز نیشنل پارک توہین عدالت کیس کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔
کیا سوشل میڈیا ججوں کو گالیاں دینے کے لیے ہے؟ لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے تھم نیل بنائے جاتے ہیں؟ الیکشن کیس کا فیصلہ 13 دن میں دیا، اس پر کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے ٹائمنگ کا سوال نہیں اٹھایا۔ کیا اب پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا میں گینگسٹرزم سے فیصلے ہوں گے؟ غزہ پر اسرائیلی حملے کا 1 سال، پاکستان میں یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے کراچی سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ کراچی کی شاہراہ قائدین پر اسکول کے طلباء کی جانب سے غزہ کانفرنس، ہزاروں بچوں نے شرکت کی، فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو 1 سال مکمل۔ حماس کی القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ پھر منظر عام پر آ گئے۔ ویڈیو پیغام میں کہا، فلسطین کی سرزمین مجاہدوں کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح زیتون اگاتی ہے۔ شہادت کی تمنا ہمیں باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ 2 عظیم رہنما اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ جنگی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی زمین کی 1-1 انچ کی حفاظت کے لیے ثابت قدم رہیں گے۔ ہمیں ایسے دشمن کا سامنا ہے جو بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ ہم نے غزہ میں دشمن کے ہزاروں فوجیوں کو ہلاک کیا، درجنوں ٹینکوں اور سینکڑوں بختربند گاڑیوں کو تباہ کیا۔ صہیونی فوج نے 24 گھنٹوں میں مزید 39 فلسطینی شہید کر دیے، درجنوں زخمی ہیں۔ حماس اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں جاری۔ القسام بریگیڈ کا تل ابیب کے مضافات میں فارم ہاؤس پر راکٹ حملہ، متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کی لڑائی جاری۔ حزب اللہ سے جھڑپوں میں اسرائیل کے 2 فوجی ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے شہر حیفا پر راکٹوں سے حملہ، 10 افراد زخمی۔ اسرائیلی دفاعی نظام راکٹ حملہ روکنے میں ناکام رہا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 روز کی چھٹیوں کا اعلان، 14، 15 اور 16 اکتوبر کو عام تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جڑواں شہروں کے لیے چھٹیوں کا اعلان SCO کانفرنس کی وجہ سے کیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، تاریخ کی بلند ترین سطح عبور۔ 100 انڈیکس 84,910 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1456 پوائنٹس تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے عادل بازئی کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے آرٹیکل 63A کے تحت عادل بازئی کی نشست خالی قرار دی جائے۔ عادل بازئی کی نااہلی کا ریفرنس پارٹی صدر نواز شریف نے اسپیکر کو بھجوایا تھا۔ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر عادل بازئی کی نون لیگ میں شمولیت دکھائی گئی۔ عادل بازئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نون لیگ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے رہے۔ پاکستان میں کبھی بھی متبادل عدلیہ قائم نہیں کی جا سکتی، وکلاء اور بار اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بابر اعوان کا وکلاء کنونشن سے خطاب، کہا لاکھوں لوگوں کے لیے 5 ہائی کورٹس میں ریٹ کا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے۔ شہباز کھوسا نے کہا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ نے کہا ترامیم کے بعد صدر اور وزیر اعظم جج تعینات کریں گے تو وہ سیاسی عدالت ہوگی۔ حامد خان نے کہا متبادل آئینی عدالت کے لیے وکلاء کی لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپمبام میں شہید جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ ISPR کا کہنا ہے شہدا کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران، جوانوں، شہدا کے لواحقین اور علاقہ مائدین نے شرکت کی۔ پاک فوج کے جوان فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ میاں والی میں مکڑوال کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ ترجمان CCT کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک، 8 فرار۔ دفاع خواجہ آصف سے روسی فیڈریشن کے سفیر البرٹ پیخوریف کی ملاقات، 2 طرفہ دفاعی اور اقتصادی تعاون پر بات چیت۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ روس کے ساتھ دفاع، تجارت اور توانائی پر طویل المدت ترقی شراکت داری چاہتے ہیں۔ روسی سفیر نے پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے لیے عزم کا یقین دلایا۔ بھارتی فضائیہ کے ناقص انتظامات، ایئر شو کے دوران 5 شہری ہلاک، سینکڑوں اسپتال میں زیر علاج۔
بھارتی فضائیہ کی عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے چنئی میں مرینا بیچ پر 16 لاکھ شہریوں کو جمع کرنے کی کوشش. شدید گرمی میں بنیادی سہولتیں نہ ہونے سے درجنوں لوگ ساحل پر ہی بے ہوش ہو گئے. بڑگرام کی سب جیل میں قید ملزمہ کا جیل سپرنٹینڈنٹ پر زیادتی کا الزام. محکمہ جیل خانہ جات نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا. متاثرہ خاتون نے کہا سپرنٹینڈنٹ جیل شہریار نے آفس بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. جیل سپرنٹینڈنٹ نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی. ملزمہ 3 اکتوبر کو ضمانت پر رہا ہوئی تھی. اس کے والد نے سونا، لیپ ٹاپ اور دیگر اشیاء چوری کا مقدمہ درج کرایا تھا. ملتان ٹیسٹ کا پہلا روز قومی بیٹرز کے نام. دن کے اختتام پر 4 وکٹوں پر 328 رنز بنا لیے. شان مسعود کی 4 سال بعد سنچری، 151 رنز کی اننگز کھیلی. عبداللہ شفیق نے 5ویں ٹیسٹ سنچری داغ دی. شان اور عبداللہ نے دوسری وکٹ پر 253 رنز کی شراکت بنائی. بابر اعظم کھیل ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے 30 رنز پر وکٹ دے بیٹھے. سعود شکیل 35 رنز بنا کر وکٹ پر موجود. انگلینڈ کی جانب سے گاس ایٹکنسن نے 2 وکٹیں حاصل کیں. عبداللہ شفیق کہتے ہیں بطور کھلاڑی آپ کو برے وقت سے بھی گزرنا پڑتا ہے. دوسری وکٹ کے لیے شان کے ساتھ پارٹنرشپ اہم تھی. میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کا ٹاکرا. پروٹیاز کا انگلش ٹیم کو جیت کے لیے 125 رنز کا ہدف. جنوبی افریقی کپتان 42 اور کیپ 26 رنز بنا کر نمایاں رہے. صوفی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری. دونوں ٹیمز اپنا پہلا میچ جیت چکی ہیں. ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. میرا حریف اچھا فائٹر تھا، اس کی کمزوری پکڑی اور اٹیک کیا. پاکستانی باکسر محمد وسیم WBF فائٹ میں کامیابی پر خوش. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا ویزے میں تاخیر کی وجہ سے بہت مشکلات ہوئیں. فائٹ والے دن ہی مالٹا پہنچا تھا. اگلی ٹائٹل فائٹ رومانیہ میں ہوگی. جلد تیاری شروع کروں گا. طب کا نوبیل انعام 2 امریکی سائنسدانوں کے نام. وکٹر ایمبروز اور گیری روکن کو مائکروجین کی دریافت پر عالمی اعزاز دیا گیا. یہ دریافت جین کی حرکتوں کو متعین کرنے والے اصول جاننے سے متعلق اہم پیش رفت ہے. وکٹر ایمبروز نے اپنی تحقیق ہارورڈ یونیورسٹی میں انجام دی. گیری روکن جینیات کے پروفیسر ہیں اور انہوں نے میساچوسٹس جنرل اسپتال میں اپنی تحقیق مکمل کی تھی. دونوں سائنسدانوں میں $11 لاکھ کی انعامی رقم تقسیم کی جائے گی. گولڈ میڈل بھی دیے جائیں گے. فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں گڑ میلہ فیسٹیول میں گڑ تیار کیا گیا. پنجابی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے دیسی کھانوں، جیولری سمیت مختلف اشیاء کے اسٹالز لگائے گئے. طلباء و طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے میلے کا رخ کیا. کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونقیں. تھیٹر اور فنون لطیفہ کے فنکار میلے میں 4 چاند لگا رہے ہیں. کامیڈی تھیٹر پلے سوسائڈ انکارپوریٹڈ میں شہریوں کی دلچسپی. گزشتہ روز قوالی نائٹ میں معروف قوال ابو محمد اور فرید ایاز کی پرفارمنس کو شائقین نے خوب سراہا.